السلام علیکم، میں فاطمہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز۔ سر عامر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بات کریں گے عباس عراقچی کے جو انٹرویو کیا اس میں انہوں نے کن کن چیزوں کا ذکر کیا اس کے بارے میں، اور علامہ ابتسام الہی جماعت اہل حدیث کے جو بریک فاسٹ کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، جس کو ٹرمپ کا بریک فاسٹ کا نام دیا جاتا ہے، یہ سارا کیا قصہ ہے یہ بھی سر سے پوچھیں گے۔ تو سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ جی الحمدللہ، آپ کیسی ہیں فاطمہ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، عباس عراقچی نے جو انٹرویو میں جو باتیں کی ہیں، جو ذکر کیا ہے، وہ کن کن چیزوں کا ذکر کیا؟ اچھا، عباس عراقچی جو ہیں یہ ہیں فارن منسٹر ایران کے۔ نام ان کا عراقچی ہے لیکن یہ فارن منسٹر ہے ایران کے۔ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ ایرانیز میں ایک چیز بڑی ہوتی ہے۔ اب ایرانیز جو بار بار کہتا ہوں کہ ایرانیز سارے ایرانیز میں ایک ہی نیشنلٹی نہیں ہے، بہت سے عربس بھی ہیں جو کہ ایران میں رہتے ہیں۔ دے آر آلسو ویری لائل ٹو ایران۔ اسی طرح کچھ عراقیز ہیں، پھر کردستان کے بہت سارے لوگ ہیں، بٹ دے سپوز ٹو بی ویری لائل ود دیٹ ایرانین رجیم۔ اچھا، انہوں نے ایک فیس نیشن ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے ایک خاتون تھی جن کے ساتھ بہت سارے، جس نے اپنی طرف سے تو بڑے کڑوے سوالات کیے لیکن انہوں نے بڑا پیارا اور بڑا دھیمے مزاج میں جواب دیا۔ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم یورینیم، ہمارے پاس 440 kg ہے جو کہ انریچڈ یورینیم ہے، یعنی وہ آن ریکارڈ یہ بات مان رہے ہیں کہ ہمارے پاس 440 kg جو ہے وہ انریچڈ یورینیم موجود ہے، اور اتنی ہی عالمی ذرائع بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے 440۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس کو لو ڈاؤن کرنے کے لیے تیار تھے، یعنی کہ ہم اس پوزیشن پہ لانے کے لیے تیار تھے جہاں پہ اس کو صرف سول پرپز کے لیے ہی یوز کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایگریمنٹ، دس ایگریمنٹ واز سپوز ٹو بی سائنڈ، جب امان جو ہے وہ اس کے اندر ایک گرنٹر آیا اور اس نے دونوں کو بٹھایا، بات چیت ہوئی، وہ کہتے ہیں ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار تھے کیونکہ ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا ہم ایٹم بم بنائیں گے۔ اب ساری زندگی 35 سال 40 سال ہو گئے ہیں، امریکہ اور اسرائیل مسلسل ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ جی ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، ایران ایٹم بم بنا رہا ہے۔ اگر اس نے ایٹم بم بنایا ہوتا تو اس سے زیادہ کب ضرورت تھی؟ جو اس وقت حالات ہیں فاطمہ، جو اس وقت مڈل ایسٹ کے حالات ہیں، جو ایران کے حالات ہیں، جیسے اسرائیل اور امریکہ اس پہ چڑھ دوڑے ہیں ایک جدید اسلحے کے ساتھ، وہ تو آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ایسا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اسرائیل کہہ رہا تھا وہ جھوٹ ہے، اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، انہوں نے بالکل کہا، انہوں نے کہا جی ہمارا جو جزیرہ ہے جسے خر جزیرہ خاص طور پہ کہا جاتا ہے، خرکے جو جزیرہ ہے، وہاں پہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، اور وہ تھا کہ وہاں پہ سب سے زیادہ سٹوریج جو ہے آئل کی وہ کہاں پہ ہے؟ وہ اسی جزیرے پہ ہے، اور اس پہ حملہ ابھی تک نہیں ہوا تھا، لیکن ایک ایسا افینس اور کر دیا امریکہ نے کہ امریکہ نے اس پہ حملہ کر دیا۔ جب عباس عراقچی صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ یہ آپ نے جو آپ کے جو یہاں پہ حملہ ہوا ہے اور آپ نے اس کی جو ریٹیلیشن میں جو حملہ کیا وہ یو اے ای پہ کر دیا ہے، تو انہوں نے بڑی ایک بات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ یہ جو میزائل خرکے جزیرے پہ آئے تھے یہ کوئی لانگ رینج میزائل نہیں تھے، یہ شارٹ رینج تھے، اور یہ اسی ایریے سے فائر کیے گئے تھے، اس لیے ہم یہاں پہ حملہ کرتے ہیں۔ ہماری یو اے ای سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم نہ ہی ان سے کوئی دشمنی کرنا چاہتے ہیں، دے آر آور برادر، لیکن ہم ان تمام اڈوں کو، ان فیسیلیٹیشن سینٹرز کو جہاں سے ہم پہ حملہ ہوگا ہم وہاں پہ ریٹیلیٹ کریں گے۔ تو اس چیز پہ بھی انہوں نے بڑا خاص طور پہ ایک زور دیا، اور ایک بڑا بولڈ انٹرویو، جسے میں کہوں گا نا فاطمہ یہ ایک معمولی انٹرویو نہیں تھا، اوپن گفتگو کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا، کہتے جی بات یہ، وہ خاتون نے جب کہا کہ آپ مجھ سے انٹرنیٹ پہ بات کریں لیکن جب آپ کے ملک میں تو انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہے یا بڑا محدود ہے، اس نے کہا یس دس از فار آور سیکورٹی پرپز۔ اب یہ چیزیں ایڈمٹ کرنا، یہ باتیں کر لینا، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، اور وہ بھی وہاں پہ بیٹھ کے انٹرنیشنل میڈیا کے، اور انہوں نے اپنا سٹانس بڑا اچھا پیش کیا کہ جی ٹھیک ہے یہ ہمارا سٹانس ہے اور ہم ابھی بھی۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی جنگ بند کر دے، ہم نے تو جنگ شروع نہیں کی تھی اور ہم جنگ ایسے بند بھی نہیں کریں گے۔ اب یہ چیز بڑی الارمنگ ہے کہ جنگ ایسے بند نہیں ہوگی، جنگ ایسے بند نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے۔ آپ نے لاسٹ ٹائم یہ بھی کہا تھا کہ جنگ بہت جلدی ختم بھی ہونے والی ہے۔
دیکھیے جنگ ختم ہونے کا تو کئی ایسے موقع آئے کہ جہاں پہ دونوں سائیڈوں نے یہ کہا، یعنی کہ اسرائیل اور امریکہ نے یہ کہا کہ جی ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، اور اسی طرح ایران کہہ رہا تھا جی کہ ہم نے بھی اپنے اہداف حاصل کر لیے. بھئی اگر آپ نے اہداف حاصل کر لیے تھے جنگ کے پہلے ہی گھنٹے 2 گھنٹے میں امریکہ اور اسرائیل کو کہہ رہا ہوں، تو پھر یہ آج تیسرا ہفتہ کیوں چل رہا ہے جنگ میں؟ اور آج ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں جی پہلے تو ہم نے جو میزائل یوز کیے تھے، اب یہ بھی راکچی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے جو میزائل یوز کیے تھے وہ ہماری ذرا پرانی ٹیکنالوجی تھی، اب ہم اس سے بھی بہتر ٹیکنالوجی سامنے لے کے آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام جو کیفے تھے، جو میرے سمیت، میرا بھی ایک کیفہ تھا کہ میرے جو ایک کیفے تھے کہ جی ایسا ہو سکتا ہے پرہیپس وہ پرہیپس کا سینیریو باہر نکلا ہے. اور وہ سینیریو کیا ہے کہ آج میں بھی یہ کہنے پہ اور سوچنے پہ مجبور ہوں، اور میرے ساتھ اور بھی لوگ، کہ ایران کے وہ جو ریزروز ہیں جن پہ میرے ایک شکوک و شبہات تھے کہ یہ ختم ہو جائیں گے تو ایران کو ٹربل نہ جائے، بلکہ ایران کو اچھا پھر کچھ ایسا بھی ہے کہ کہا بھی جا رہا ہے کہ اس کو بہت ساری غائبی امداد بھی آ رہی ہے. اور غائبی امداد کہاں سے آ رہی ہے؟ ان میں سے 2-3 ملکوں کے تو نام لیے بھی جاتے ہیں کہ چلے جی چائنا ان گراؤنڈ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے. وہ چائنا کے انٹرسٹ بڑے ہیں نا جی، بہت بڑے انٹرسٹ ہیں چائنا کے ایران کے ساتھ. ایران چائنا کا سیکنڈ موسٹ فیوریٹ اسٹریٹجیکل پارٹنر ہے. اسی طرح ان کے رشیا کے ساتھ بھی بڑے انٹرسٹ ہیں، اکنامیکل بھی اور تھوڑے آئیڈیالوجیکل بھی انٹرسٹ ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، پھر ان سب نے مل کے کچھ تھوڑی سی اسٹرینتھ دی ہے. کچھ ہو سکتا ہے کچھ ایسے ملک اور بھی ہوں جن کا نام لینا کو بہتر نہیں ہے، لیکن چلے ایک تو ملک ایسے ہے نا کہ جو اپنے کسی اور ملک میں بھی اگر مسئلہ ہے تو وہ نارتھ کوریا ایک وہاں پہ ایک دور دراز ایک 5000 کلومیٹر 6000 کلومیٹر دور بیٹھ کے وہ بھی اپنے مسئلہ سکھاتا جا رہا ہے کہ اگر میرے کسی ایک نارتھ کورین پہ بھی اگر کوئی حملہ ہو گیا تو وہ ریڈ بٹن تو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، جن کو ان کے کم جونگ ان جو ان کے ہیں پریزیڈنٹ ہے، وہ کہتے جی کہ میں اپنا ریڈ بٹن جو ہے وہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتا ہوں. تو وہ یہ چیزیں جو ہیں نا وہ کچھ اور سائڈ پہ بھی جا رہی ہیں. ویسے کم جونگ ان پہ بھی کسی دن بات کریں گے، وہ بھی ایک بڑا زبردست کریکٹر ہیں جو دنیا انہیں مختلف ناموں سے مطلب سم ٹائم انہیں ذرا ڈس اپریشیٹ بھی کرتی ہے، لیکن کوئی تو وجہ ہے کہ اس نے پوری نارتھ کوریا کو آج تک اٹھا کے رکھا ہوا ہے، اور ساری ویسٹرن پاورز اور امریکہ کے آگے وہ اتنی آنکھیں کھول کے کھڑا ہے کہ شاید یہ پاور کسی اور ملک میں نہیں ہے جتنی نارتھ کوریا میں ہے. اوکے سر، تو علامہ ابتسام الہی جو جماعت اہل حدیث کے ہیں، ان کا ایک بریک فاسٹ بہت زیادہ ذکر میں آ رہا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ٹرمپ کا بریک فاسٹ کا نام دیا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اچھا، یہ ایک انٹرفیتھ ہارمنی کچھ اس طرح کی نا کانفرنسز ہوتی ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے انٹر ریلیجن جو ہے وہ تعلقات کیسے ہیں. اس میں ہر طرح کے فقہ کے بھی، فرقہ کے بھی، اور ڈیفرنٹ سیکٹس اور ڈیفرنٹ ریلیجن، یعنی ایون اس میں بدھسٹ بھی ہوں گے، سکھ بھی ہوں گے، اس میں جوز بھی ہوں گے، اس میں جو پارسی ہیں یہ بھی ہوں گے. آپ یہ سمجھیں کہ جتنے میجر سیکٹر ہیں وہ سب کے سب وہاں پہ موجود ہوں گے. تو وہ ایک ڈنر ہوا، وہ ایک فیبروری کے مہینے میں تھا. اچھا، اب وہاں پہ اگر ظاہر ہے آپ نے کسی نہ کسی کو تو بلانا ہے، اور بلایا گیا. علامہ ابتسام الہی ظہیر ایک بہت بڑا نام ہے جمعیت اہل حدیث کا، ایک بڑی ان کے فادر کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اچھا، ان کو بلایا گیا. اب اس کو لے کے ہمارے کچھ جو مجاہدین ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور وہ مجاہدین وہ ہیں کہ جن کا جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کا علم صرف اسی ایک شخص کے پاس ہے. اس علم میں آپ سائنس کا علم لے لیں، فقہ کا علم لے لیں، اس میں دنیاوی علم لے لیں، اس میں ریاضی کا علم لے لیں، وہ ہر چیز کو، اور اس کا ایک موقف ہوتا ہے کہ اس بندے کو ڈی گریڈ کرنا جو کہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. اب علامہ ابتسام الہی ظہیر نے وہ اگر لنچ ایکسیپٹ کیا، اور وہ بیسیکلی ایک 2 دن کی ایک کانفرنس ہوتی ہے جس میں مختلف سوال کیے جاتے ہیں. اور علامہ صاحب نے خود بھی بتایا، انہوں نے کہا جی کہ کہا جاتا ہے کہ جی کرسچنس پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی میری اپنی بہن جو ہے وہ ایک چرچ سکول میں پڑھی ہے، تو اس میں ظلم کہاں پہ آ گیا؟ یہاں پہ پاکستان میں بے شمار چرچ سکولز موجود ہیں. تو یہ جو بات کہنا کہ جی وہاں پہ ایسا ہو رہا ہے، اب یہ چیز اگر وہ بتانے گئی ہیں
تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت سارا ایسا موقف رکھا پاکستان کے حوالے سے دنیا کے آگے کہ جی آپ ہمیں جو ہارڈ لائنر کہتے ہیں, ایک خاص طور پہ انہوں نے کہا جی آپ عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہیں. انہوں نے کہا آپ کو کسی نے کہا جی ہم عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہیں. ہاں ہم خلاف ہیں کو ایجوکیشن کے, یعنی کو ایجوکیشن از اندر کانسیپٹ, اور عورتوں کی تعلیم. پھر انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم عورتوں کی تعلیم نہیں دیں گے تو وہ بچیاں جو مطلب ایون فار گائنی پرابلم اگر وہ ہاسپٹل جاتی ہیں تو کیا ان کا پردہ رہ جائے گا؟ نہیں رہے گا. اب ظاہر ہے وہاں پہ کسی خاتون کا ہونا چاہیے. اسی طرح انہوں نے نرسنگ کی اگزامپل دی, پھر انہوں نے سکولز کی اگزامپل دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا, ایک اتنا اچھا, اور آپ اپنی کاز کے لیے اگر اپنی بات کرنے کے لیے کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو اس میں اتنا خلاف ہونے والی بات کون سی ہے؟ کون سے ایسے ہر وقت کچھ مجاہدین, جو انہیں میں مجاہدین ہی کہتا ہوں, کہ وہ ہر وقت ایسے جو ہے نا وہ پوائنٹس دیکھتے رہتے ہیں کہ جہاں پہ کسی کو آپ جو ہے اس کے اخلاقیات سے نیچے آ کے بے عزت کریں اور اخلاقیات کو ختم کر دیں. وہ گئی ہیں, انہوں نے اپنا موقف پیش کیا ہے. تو اس کا یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک جو ہے وہ کمپین کرنے والے, اور وہ کمپین پتہ کیا کرتے ہیں فاطمہ, وہ ہاف کلپ چلاتے ہیں اپنے میڈیا سے, وہ ہاف کلپ چلاتے ہیں, اپنی بات چلا دیتے ہیں, اگلے کا موقف ہی نہیں لیتے, اور پھر پرووک کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے. علامہ صاحب بڑے جید عالم ہے, ایک بہت بڑا نام ہے, میرا خیال ہے انہیں پرووک ویسے ہونا نہیں چاہیے. تو انہیں جیسا پرووک کیا گیا, انہیں ابھارا گیا, انہیں بار بار آپ کسی کو تنگ کر رہے ہیں, تو اس میں میرا خیال ہے, اور اس میں اور بھی لوگ تھے, وہ خالی یہ نہیں تھے, اس میں ایون بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود تھے, علامہ خیری صاحب وہاں پہ تھے, ایک اور موجود تھے طاہر صاحب. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, بلکہ اس کو پازیٹیو لیا جانا چاہیے تھا. اگر کوئی ایسے ڈائلاگ ہوتے ہیں تو دنیا میں ہوتے ہی رہے ہیں, بے شمار جگہ پہ مباحثے تو بڑی دیر تک ہوتے رہے ہیں, مختلف فقہات میں بھی ہوتے رہے ہیں, مختلف مذاہب میں بھی ہوتے رہے ہیں, کرسچینٹی اور اسلام میں, کرسچینٹی اور جوئزم میں, مسلمز اور جوز کے درمیان, تو یہ تو ہوتے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر ان میں, اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی وہاں پہ ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے, تو میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ, اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.